अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा की तामीर नौ और गजा में इस्तेहकाम के लिए मुमालिक अपना हिस्सा डाल रहे हैं। गजा की तामीर नौ के लिए $7 अरब से दिए जा चुके हैं। तामीर नौ के लिए अमरीका $10 अरब देगा। गजा अमन बोर्ड इजलास से अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब, बोले कि गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से अमन बोर्ड का कोई मुतबादिल नहीं है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामायने मुआहिदा करना चाहते हैं। गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत एजाज़ की बात है। दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब कहा कि ट्रंप की सिफारतकारी की वजह से दुनियाई तनाज़ात हल हो चुके हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवाकर कई जानें बचा ली हैं। अमरीकी सदर की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुक गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारे गिराए गए। मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। 9वीं जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इजलास से इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शहबाज शरीफ को पसंद करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा कि आसिम मुनीर टफ फाइटर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बता दिया था कि जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में खूब तवज्जो समेटी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर तारीफों के पुल बांध दिए, मुसाफा किया, गले से भी लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में खूब तवज्जो हासिल की है। और ये प्यार नहीं हो रहा है, बल्कि जितने भी इजलास इंटरनेशनली हुए हैं, ऐसे फोरम्स जहाँ पर पाकिस्तान मदऊ था, वहाँ पर पाकिस्तान को जिस तरह से पजीराई मिली है, जिस तरह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको देखा और कल भी इसकी एक अमली मिसाल पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका में बड़ी सिफारती पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। अमरीका में पाकिस्तान की गैर रस्मी सफारतकारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। अहम तरीन गजा अमन बोर्ड के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें हुईं। बहरीन के फरमानवा हमद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोकाई और इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, अहम मादनियात और तवानाई शोबों में शराकत दारी बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत और अमन बोर्ड में बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया वाक़यात पर ताज़ियत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखने के अज़म का भी इआदा किया। और गजा अमन बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई है। अमरीकी सदर की तारीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार एक मरतबा फिर से बुलंद हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर मौसर सिफारती किरदार अदा किया है। वाशिंगटन DC से वीडियो बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान एक अहम और मौसर खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर मौसर सिफारती किरदार अदा किया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि US प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और बड़े मौसर तरीके से वो हर फोरम पे फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे, इसके अलावा SCO के फोरम पे, जहाँ जहाँ भी जाते रहे हैं, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स पे जाते रहे हैं, उन्होंने हमेशा फ़लस्तीनियों का मुकदमा बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से लड़ा है।
پاکستان اپنی فوج امن کے لیے دے سکتا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی ریڈ لائن ظاہر کی ہے، اس کا مینڈیٹ آنے تک پاکستان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نٹالی بینٹ کا بیان افواہوں پر مبنی ہے، ہم اس کے کسی بیان کا رد عمل نہیں دیتے، ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ In addition to attending the inaugural session of the Board of Peace, the Prime Minister will also interact with the senior US leadership as well as his counterparts attending the meeting from different countries. The occasion will also provide an opportunity for discussions on matters of bilateral as well as global issues of concern. He attended a high-level briefing of the UN Security Council on the situation in Palestine, also reviewed situation in Gaza, the West Bank, and all regional developments, stressing adherence to international law and the need for immediate and unhindered humanitarian access into the occupied territories, particularly Gaza. آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ میں حد تک عزت کیس میں بانی پی ٹی آئی کی شہباز شریف کے خلاف نظر ثانی کی اپیل۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر حکم امتناع بھی جاری کر دیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ آئی ایم ایف کا 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری، آئی ایم ایف نے بھی اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ جولی کوزیک کا کہنا تھا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کی کارکردگی مضبوط رہی اور ملک نے جی ڈی پی کا 1.3% بنیاد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ایف آئی او اسپتال نے آنکھوں کے علاج کی جدید ٹیکنالوجی اسمائل پرو متعارف کروا دی ہے، جس سے اب صرف 9 سیکنڈز میں اینک سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر مشتاق خٹک یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کم وقت میں بینائی کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ روایتی سرجری کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اسمائل پرو ٹیکنالوجی خاص طور پر 18 سے 40 سال کی عمر کے افراد کے لیے مؤثر ہے اور بینائی کے علاج میں اہم تبدیلی لے کر آئے گی۔ ہم نے یہ ایف آئی او ہاسپٹل کراچی میں بلوچ فلائی اوور کے ساتھ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ ایف آئی او کراچی میں اس لیے ہم نے بنایا کہ اس میں ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی انسٹال کرنی ہے اور ابھی ہو گئی ہے فار دا لاسٹ 1 منتھ، جس میں 9 سیکنڈ میں آپ کے گلاسز جو آپ یوز کرتے ہیں پوری عمر گلاسز سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ویزومیکس 800، جس سے ہم 2 پروسیجر کرتے ہیں۔ ایک ہے اسمائل پرو جو کہ 9 سیکنڈ میں ان لوگوں کے لیے جس کی عمر 18 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان ہے اور وہ دور کے لیے گلاسز یوز کرتے ہیں، پرماننٹلی اس کے گلاسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جو ہمارے ساتھ پروسیجر ہے وہ ہے پریس بیان، یہ بھی کراچی میں ہم نے فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا اور اس کے ذریعے ہم وہ لوگ جو نیئر کے نظر کم ہے اور نزدیک کی گلاسز استعمال کرتے ہیں اس کی نزدیک کی گلاسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کلائمیٹ ریزیلینٹ ویژن کے تحت اہم اقدام کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں پلاسٹک فری زونز بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صوبے میں 38 ای ڈی پی اسکیمز پر عمل درآمد جاری ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں، بتایا جا رہا ہے کہ 15 اینٹی اسموک گنز ہیں، جس سے پارٹیکولیٹ میٹر کی سطح میں 30 سے 45% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لاہور میں صنعتوں کی منتقلی اور 30 جدید فوک کینن نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 ارب روپے سے ای پی اے لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ 2.25 ارب روپے سے لاہور ایئر امپروومنٹ فریم ورک شروع کیا جائے گا اور ماحولیاتی میوزیم بھی قائم کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پہلی سحری کی خوشی میں صبح سویرے اٹھنے والے 16 افراد ابدی نیند سو گئے۔ کراچی کے سولجر بازار میں گیس لیکیج کا دھماکہ ہوا۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس مقدمہ درج کر کے پلاٹ کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون نے جوں ہی چنگاری چولہے کو دکھائی، دھماکہ ہو گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت غیر قانونی طور پر 40 گز زمین پر بنی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں، ٹی آر گارڈر اور نائلان سے بنی چھتوں پر 4 منزلیں کھڑی تھیں۔ پولیس نے پلاٹ کے مالک ارشاد کو گرفتار کر لیا۔
FIR کے مطابق ارشاد نے 2007 سے 8 کے دوران یہ عمارت بنائی تھی۔ حادثے میں 16 افراد جاں بحق ہوئے اور 15 زخمی ہیں۔ کراچی میں ایک کے بعد ایک حادثہ رپورٹ ہوتا ہے۔ بڑھتے ٹریفک حادثات تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں پیش آئے حادثات میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے قابو، آئے روز شہریوں کی جان لینے لگا۔ سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ DC آفس کے قریب ٹرک کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار زخمی ہوئے۔ ریسکیو ورکرز نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ ناردرن بائی پاس پر ٹینکر ٹرالر کے درمیان خونی تصادم ہوا، 4 افراد شدید زخمی ہوئے جن میں مرد و خواتین شامل ہیں۔ پولیس نے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ شہریوں سے ٹریفک قوانین کی پابندی اور احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ موبائل فون رکھنے پر سسرالیوں نے بہو کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون کے مطابق انہیں لوہے کے گرم راڈ اور ڈنڈوں سے پیٹا گیا۔ شوہر نے پلاس سے کان کھینچے، ساس جیٹھ جیٹھانی نے مل کر تشدد کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جہلم میں پیش آئے واقعے کا چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے نوٹس لے لیا۔ ان کے احکامات پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے اعلان کیا کہ متاثرہ خاتون کو طبی سہولیات اور تحفظ فراہم کیا جائے گا، جبکہ ظالموں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ رمضان میں انفلیشن کی بات کریں، رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں پر رمضان المبارک میں مہنگائی کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ نے منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت اوورآل سچویشن کیسی ہے؟ بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی جوائن کریں۔ جی عرفان۔ جی، رمضان المبارک میں منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہر بھر میں کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر شہری اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریٹ لسٹ ہے وہ بھی آویزہ کی گئی ہے پینافلیکس پر، تاکہ شہریوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ آج کا ریٹ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک پورا میکنزم ہے پرائس کنٹرول کا۔ پہلے تو مارکیٹس آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور فٹ فال ہوتا ہے۔ ان مارکیٹس میں ہر تحصیل میں ایک میجر مارکیٹ کو چوز کیا گیا ہے جس میں ایک پرائس کنٹرول سیل بنایا گیا ہے، جہاں پہ عملہ صبح سویرے سے تقریباً 6 بجے تک موجود ہوگا شام میں، اور جو بھی وائلیشنز ہوتی ہیں پبلک ڈائریکٹلی آ کے کمپلینٹ یہاں پہ جمع کروا سکتی ہے، اور یہیں سے اٹھ کے مجسٹریٹ ان کے ساتھ جائے گا جو ایکشن لے گا۔ اور جو جرمانے ہیں وہ بھی اس طرح لگائے جا رہے ہیں کہ آئندہ منافع خور جو ہیں ہوشیار رہیں اور شہریوں کو اس مقدس مہینے میں اضافی اس حوالے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سپورٹس کے میدان سے خبر آپ کو دیتے چلے، T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کا آغاز کل سے ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ کولمبو میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ قومی ٹیم گروپ اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ نیوزی لینڈ نے گروپ ڈی میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سپر 8 مرحلے میں دونوں گروپس کی 4 ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف ایک میچ کھیلیں گی۔ سپر 8 کے اختتام پر ہر گروپ کی 2 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ اور T20 ورلڈ کپ کا آخری گروپ میچ آج کھیلا جائے گا۔ گروپ بی میں آسٹریلیا کا مقابلہ عمان سے ہوگا، جبکہ یہ میچ پالی کھیلی میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ آسٹریلوی ٹیم 3 میں سے 2 میچز ہار کر پہلے ہی سپر 8 مرحلے سے باہر ہو چکی ہے، جبکہ عمان کی ٹیم ایونٹ میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکی۔ کینگروز کو سری لنکا اور زمبابوے سے شکست ہوئی، لیکن وہ آخری میچ جیت کر مزید خفت سے بچنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ بھارت کی سیاست انگلینڈ کے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ دا 100 لیگ تک پہنچ گئی ہے اور اس میں پاکستانی کھلاڑیوں کو پک نہ کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ BBC کے مطابق 100 لیگ میں انڈین پریمیئر لیگ سے منسلک ٹیموں کی جانب سے پاکستانی کھلاڑیوں کو پک نہ کیے جانے کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستانی کرکٹرز کو نہ صرف پک کر سکتے ہیں بلکہ دا 100 کی 8 ٹیموں میں سے 4 کی 49% ملکیت IPL ٹیموں کے پاس ہے۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔